اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزوں کی رات میں تمہارے لیے اپنی ازواج کے پاس جانا جائز کیا گیا ہے۔ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ خدا اس سے واقف تھا کہ تم اپنی ذات کے ساتھ خیانت کرتے تھے، بس اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور تمہاری خطا معاف کر دی۔ اب تم ان سے ہم بستری کرو اور جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے اس کی خواہش کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفیدی شب کی سیاہی سے الگ نمایاں ہو جائے۔ پھر شب کے آغاز پر روزہ پورا کرو اور جب مساجد میں اعتکاف میں ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو۔ یہ اللہ کی مقررہ حدیں ہیں، بس ان کی مخالفت نہ کرنا۔ اس طرح اللہ لوگوں کے لیے اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں، اور آپس میں ناحق ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، اور اس کے بارے میں حکام کے پاس جھگڑے اس غرض سے نہ لے جاؤ کہ جان بوجھ کر ناحق لوگوں کے مال سے جو کچھ ہاتھ لگے کھا جاؤ۔ لوگ تم سے نئے چاندوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ وہ آدمیوں کے لیے اور حج کے لیے وقت بتانے کا آلہ ہیں، اور یہ نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے پچھواڑے کی طرف سے آؤ، لیکن نیکی اس کی ہے جو تقویٰ کرے، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور راہ خدا میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑیں، اور زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور جہاں تم ان کو پاؤ قتل کر دو، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا تم بھی ان کو وہاں سے نکال دو، اور کفر خون ریزی سے بڑھ کر ہے۔ اور مسجد الحرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک کہ وہ اس جگہ تم سے نہ لڑیں، پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو تم بھی ان کو قتل کر ڈالو۔ کافروں کی سزا یہی ہے، بس اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور ان سے لڑائی یہاں تک کرو کہ کفر باقی ہی نہ رہے اور دین صرف خدا کا ہو جائے، پھر اگر وہ باز نہ آئیں تو سوائے ظالموں کے کسی اور پر زیادتی نہ ہوگی۔ محترم مہینوں کا معاوضہ محترم مہینے اور احترام والی چیزوں کا اسی طرح بدلہ مقرر ہے۔ پھر جو شخص تم پر زیادتی کرے تو ویسی زیادتی تم بھی اس پر کرو جیسی زیادتی اس نے تم پر کی ہے، اور اللہ سے ڈرو اور آگاہ رہو کہ اللہ پرہیزگاروں کا ساتھی ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور خاص خدا کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو۔ پھر اگر تم محصور ہو جاؤ تو قربانی جو میسر آ جائے، اور جب تک قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ تک نہ پہنچ جائے اپنے سر نہ منڈاؤ۔ پھر جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی قسم کی تکلیف ہو تو اس کا بدلہ روزے یا خیرات یا قربانی ہے۔ پھر جب تم امن پاؤ، پس جو شخص عمرہ کو حج سے ملا کر فائدہ اٹھانا چاہے تو قربانی جو میسر آ جائے کر دے، اور جس کو میسر نہ ہو بس حج کے دنوں میں 3 دن کے روزے رکھے، اور جب تم واپس آ جاؤ تو 7 دن کے، یہ سب مل کر 10 ہوئے۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مکہ میں نہ ہوں، اور اللہ سے ڈرو اور آگاہ رہو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں، پس جو شخص ان میں حج بجا لائے تو زمانہ حج میں نہ جمع کرے، نہ نافرمانی، نہ لڑائی جھگڑے، اور جو نیکی تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ اور زیادہ راہ بہم پہنچا لو، بے شک سب سے بہتر زیادہ راہ تقویٰ ہے۔ اور اے صاحبان عقل، مجھ سے ڈرتے رہو۔ اس میں تم پر کچھ الزام نہیں ہے کہ تم اپنے رب سے فضل کے خواستگار ہو۔ پھر جب تم عرفات سے چلو تو مشعر الحرام کے قریب اللہ کو یاد کرو، اور اس کی یاد اس طرح کرو جس طرح اس نے تم کو بتایا ہے، اور ضرور تم پہلے اس سے گمراہوں میں سے تھے۔ پھر اسی راستے سے چلو جس سے اور لوگ چلیں، اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب تم مناسک حج پورے کر چکو تو اللہ کو اسی طرح یاد کرو جس طرح اپنے باپ داداؤں کو یاد کرتے ہو، یا اس سے بھی زیادہ۔ پھر پس لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو دنیا ہی میں دے دے اور آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں ہے۔